بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں 7 نمبر درس پڑھائیں گے۔ قادیانیوں کے باطل شبہات اور ان کے علمی تحقیقی جوابات۔ آیت نمبر 3۔ قادیانی قرآن مجید کے مندرجہ ذیل آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں قرب قیامت ایک اور نیا رسول قادیان میں پیدا ہوگا اور وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ آئیے پہلے آیت اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر قادیانیوں کے باطل استدلال کا علمی رد کرتے ہیں۔ آیت: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان میں سے کچھ اور بھی ہے جو ابھی آ کر ان سے نہیں ملے، وہ بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2-3۔ قادیانیوں کا باطل استدلال۔ یہاں سے اس آیت سے قادیانی استدلال کرتے ہیں۔ قادیانی قرآن مجید کی اس آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں قرب قیامت ایک اور نیا رسول قادیان میں پیدا ہوگا اور وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں۔ نمبر 1، اگر اس آیت کی تفسیر القرآن بالقرآن دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ دراصل دعا کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی۔ وہ دعا یہ ہے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: ہمارے پروردگار، ان میں سے ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ بنائے۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہے، 129 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ زیر بحث آیت میں ذکر ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ وہی ترجمہ یہ ہے: وہی ہے جس امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کر ان کو پاکیزہ بنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ مبعوث تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے لوگوں میں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی اور برحق اور نبی اور رسول قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی
اور آیات سے بھی ظاہر ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں ہے۔ پس چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رسول ہے، لہٰذا آپ کے زمانہ نبوت میں کسی نئے رسول یا نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند ثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی، اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، حتیٰ کہ تیسری بار سوال عرض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بیٹھے ہوئے سلمان فارسی پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا گیا تو یہ لوگ اہل فارس اس کو پالیں گے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کا خلاصہ یہ کہ اہل فارس کی ایک جماعت ہو گئی جو اسلام کی تقویت کا باعث بنے گی۔ چنانچہ اس حدیث کی مصداق عجم و فارس میں بڑے بڑے محدثین، فقہاء، مفسرین، مجاہدین، صوفیاء اور اولیاء کرام پیدا ہوئے جو اسلام کی تقویت کا باعث بنے ہیں۔ اس حدیث نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حاضر و غائب کی نبی ہے، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی نبی ہے، ان سب کی نبی ہوگی، مزید کسی نئی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ دو جوابات ہم نے دیے۔ اب ہم